ہرگز نہیں بابا جان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ ہے۔ میں کسی بھی صورت اس ان پڑھ گنوار اور دقیانوسی خیالات کی مالک لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ آخر آپ لوگ کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہیں؟ کیا میری ڈگریوں، میرے معیار اور میری پسند کی آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں؟ میں حیدر شاہ ہوں، اور حیدر شاہ اپنا جیون ساتھی بھیک میں نہیں لیتا بلکہ اپنی مرضی سے منتخب کرتا ہے۔ حویلی کے وسیع و عریض اور قدیم دالان میں حیدر کی گرجدار اور باغیانہ آواز گونجی تو وہاں موجود بزرگوں کے سروں پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ فانوس کی روشنیاں بھی اس خطرناک چہرے کی تمازت کے آگے ماند پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے انداز میں وہ روایتی جاگیردارانہ تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا جو اسے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس وقت یہ تکبر اپنے ہی بڑوں کے فیصلے کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکا تھا۔ سامنے بیٹھے اس کے والد غضنفر شاہ نے اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی چھڑی کو زمین پر زور سے مارا اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی خاندان کے ایک بزرگ نے مصلحت آمیز لہجے میں مداخلت کی اور حیدر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، برخوردار، یہ فیصلے آج کے نہیں ہیں، یہ زبان برسوں پہلے تمہارے دادا نے دی تھی، اور شاہ خاندان میں سر تو کٹ سکتے ہیں مگر زبان سے نہیں پھرا جاتا۔ وہ لڑکی تمہاری منگیتر ہے، بچپن کی نسبت ہے تمہاری۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو پوری برادری میں ہماری پگڑیاں اچھل جائیں گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کو بڑھاپے میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے؟ حیدر پر ان جذباتی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جدید دنیا کا پروردہ تھا اور ان فرسودہ روایات کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا تھا۔ ماحول میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی کہ تبھی پردے کے پیچھے سے بیگم جہاں آرا کی انٹری ہوئی۔ وہ جانتی تھیں کہ اس بگڑے ہوئے طوفان کو طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور محبت کی چاشنی میں ڈوبی ہوئی مکاری سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھیں اور حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموشی سے دوسرے کمرے میں لے گئیں، جہاں انہوں نے اپنے آنچل سے آنسو پونچھنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے انتہائی دکھ بھاری لہجے میں کہا، حیدر میری جان، کیا تم اپنی ماں کی سفید چادر کا بھرم بھی نہیں رکھو گے؟ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے معیار کی نہیں، وہ ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، مگر بیٹا، فی الحال تم اپنے باپ کی عزت رکھ لو، بس نکاح کر لو تاکہ دنیا کے منہ بند ہو جائیں، بعد میں تمہیں کون روک سکتا ہے؟ چند دن کی بات ہے، پھر میں خود اسے تمہارے راستے سے ہٹا دوں گی، یا وہ حویلی کے کسی کونے میں پڑی رہے گی۔ تمہیں تو ویسے بھی بیرون ملک جانا ہے، تم آزاد ہو کے بس میری خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی لو۔ ماں کی یہ دلیل حیدر کے دل و دماغ پر اثر کر گئی تھی۔ اسے لگا یہ سودا گھاٹے کا نہیں، اگر ایک ہاں کہنے سے آزادی اور باہر جانے کا پروانہ ملتا ہے اور باپ کی ناراضگی بھی دور ہوتی ہے تو حرج ہی کیا ہے۔ وہ لڑکی ویسے بھی اس کے لیے کسی بے جان شے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی جسے استعمال کر کے پھینکا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور نیم دلی سے کاندھے اچکاتے ہوئے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ حیدر کی رضامندی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح حویلی میں پھیل گئی اور شادی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئیں۔ ہر طرف ڈھول کی تھاپ اور شہنائیوں کی گونج تھی، مگر دولہا کا دل ان تمام رنگینیوں سے بیزار تھا۔ رسم حنا کی رات جب حیدر اپنے دوستوں اور کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا تو اس کے ایک قریبی دوست نے شرارت سے کونی مارتے ہوئے کہا، یار حیدر، سنا ہے باپی بہت حسین ہے اور حسن میں اپنی مثال آپ ہے، کم از کم تصویر تو دیکھ لیتے۔ ہم نے تو سنا ہے تم نے تصویر دیکھنے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دل ہی دل میں ڈر ہو کہ تصویر دیکھ لی تو دیوانے ہو جاؤ گے؟ حیدر نے ایک حقارت بھری نظر دوست پر ڈالی اور سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے انتہائی مغرور اور سرد لہجے میں جواب دیا، تصویریں ان کی دیکھی جاتی ہیں جنہیں دل میں بسانا ہو یا جن کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ ہو۔ میرے لیے وہ محض ایک سمجھوتا ہے، ایک ایسی مجبوری جسے میں نے بہت جلد اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے۔ جب مجھے اسے چھوڑ ہی دینا ہے تو میں اس کی شکل دیکھ کر اپنی آنکھوں کا ذائقہ کیوں خراب کروں؟ میں حیدر شاہ ہوں اور میرا معیار وہ نہیں جو کسی گاؤں کی ان پڑھ لڑکی پر آ کر رک جائے۔ اس کے اس جملے پر دوستوں نے قہقہہ لگایا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کے اس جملے پر مسکرا رہی ہے۔
دوسری جانب گاؤں کے ایک پرسکون لیکن قدیم گھر میں وفا اپنی دادی کی گود میں سر رکھے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دادی اسے سمجھا رہی تھی کہ میری بچی، میں حیدر کی دادا کی پھپھو کی بیٹی ہوں، ہمارا خون ایک ہے۔ حیدر میرا بیٹا ہے، اس نے بچپن میں ہی تمہیں مانگ لیا تھا، اب جب وعدے کی پاسداری کا وقت آیا ہے تو تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ وہ تھوڑا غصے کا تیز ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وفا جو کہ حقیقت میں ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی، مگر حیدر کی ماں نے جان بوجھ کر اسے پورے خاندان میں ان پڑھ مشہور کر رکھا تھا تاکہ حیدر کو اس سے متنفر کیا جا سکے۔ وفا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ شخص کیسا ہے جس کے نام کی مہندی اس کے ہاتھوں پر سجنے والی ہے۔ کیا وہ واقعی اتنا ہی مغرور ہے جتنا سنا ہے، یا اس کے اندر کوئی نرم گوشہ بھی موجود ہے؟ یہی تجسس اسے اگلے روز اپنی دادی اور گھر والوں سے چھپ کر چوری چوری حویلی کے ساتھ ملحقہ گاؤں کے اس حصے میں لے آیا جہاں حیدر کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ وہ بڑے بڑے کھیتوں کے درمیان سے گزرتے اپنی چادر میں خود کو چھپائے ڈرتے ڈرتے اس جگہ پہنچے جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس نے ایک درخت کی اوٹ سے دیکھا، وہاں لنگر تقسیم ہو رہا تھا اور وہ شخص جسے وہ ایک مغرور شہزادہ سمجھتی تھی اس وقت سفید کرتا شلوار پہنے، سر پر رومال باندھے، پسینے میں شرابو اور اپنے ہاتھوں سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہ سختی نہیں تھی جو اس نے سن رکھی تھی، بلکہ ایک عجیب سا نور اور عاجزی تھی۔ وہ دھول اور مٹی سے ہٹی ہوئی مخلوق کے درمیان ایسے گھلا ملا ہوا تھا جیسے وہ ان کا مسیحا ہو۔ وفا کی نظریں اس پر جم گئی تھیں، اسے لگا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کھیتوں کی سرسبز ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور فضا میں پھیلی ہوئی دیگی کھانے کی مہک سب جیسے پس منظر میں چلے گئے، اور منظر میں صرف حیدر شاہ رہ گیا۔ اس کا دل جو پہلے خوف سے دھڑک رہا تھا اب ایک انجانی سی خوشی اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ وہیں کھیتوں کی منڈیر پر کھڑی اسے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اس کی بلائیں لیتی رہی۔ اسے لگا کہ یہ شخص اگر اتنا رحم دل ہو سکتا ہے تو یقیناً اسے بھی محبت دے گا۔ اسے ایک منظر نے وفا کی دنیا بدل دی۔ وہ جو پہلے شاید ڈر اور دباؤ میں شادی کر رہی تھی، اب اس کے دل و جان سے حیدر کو اپنا مجازی خدا مان لیا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار ہواؤں کی سنگ رقص کرتی ہوئی گھر واپس آئی اور اپنی دادی کے گلے لگ کر شادی کے لیے پرجوش انداز میں ہاں کر دی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ جس شخص کو وہ مسیحا سمجھ کر دل ہار بیٹھی ہے، وہ اس کی محبت کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ کانٹوں سے کرنے والا ہے۔ ادھر حیدر اپنی شادی کی شیروانی کا ناپ دے رہا تھا، ادھر وفا اپنے خوابوں کا محل تعمیر کر رہی تھی۔ دونوں کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور یہی فرق ان کے آنے والی زندگی میں ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ بننے والا تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا اور حویلی سے لے کر گاؤں کی فضا تک شہنائیوں کا شور گونج رہا تھا، مگر دولہا بنا حیدر شاہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی پگڑی درست کرتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی شادی پر نہیں بلکہ کسی جنگ کے محاذ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری کی ایک ایسی طے جمی تھی جسے مہنگی شیروانی اور خوشبوؤں میں بسی تیاری بھی چھپانے سے قاصر تھی۔ دوست احباب اسے کاندھوں پر اٹھائے بھنگڑا ڈال رہے تھے، فضا میں نوٹ نشاور کیے جا رہے تھے، مگر حیدر کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے یہ وقت گزارنا اس کے لیے ایک عذاب ہو۔ دوسری طرف وفا کے گھر میں جذباتی مناظر عروج پر تھے۔ اسے سرخ روسی جوڑے میں تیار کیا گیا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف اور امید کی کرن بھی لرز رہی تھی کہ کیا وہ حیدر کے معیار پر پورا اتر پائے گی۔ بارات جب گاؤں پہنچی تو استقبال کا شور آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن حیدر کی گردن میں سریا بدستور موجود تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت طلب کی تو اس نے قبول ہے اتنے اسپاٹ اور سرد لہجے میں کہا جیسے کسی کاروباری ڈیل پر دستخط کر رہا ہو، جبکہ اس کے برعکس پردے کی اوٹ میں بیٹھی وفا نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو اس کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں آنسو تھے جو ایک نئی زندگی کے آغاز کی گواہی دے رہے تھے۔ رخصتی کا منظر انتہائی رقت آمیز تھا۔ وفا اپنی دادی اور گھر کی دہلیز سے لپٹ کر روئی، مگر حیدر گاڑی میں بیٹھا اس جذباتی ڈرامے کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا اور فون پر انگلیاں چلاتا رہا۔
آخرکار گاڑی حویلی کے پورٹس میں آ رکی اور وفا حیدر شاہ کی دلہن بن کر اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا اور فضا میں موتی اور گلاب کی مہک رچی بسی تھی۔ وفا گھونگھٹ نکالے بیڈ کے وسط میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ساز کی طرح سے بج رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی اپنی پگڑی اتار کر صوفے پر اچھالی اور کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے مڑ کر بیڈ پر بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ستائش کے بجائے تصحیق تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بڑی ہی بے رحمی سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ وفا نے گھبرا کر اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے حیدر کا اسپاٹ چہرہ تھا۔ حیدر نے ایک گہری طنزیہ نظر اس کے میک اپ زدہ چہرے اور بھاری زیورات پر ڈالی اور پھر اس کے لبوں سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے وفا کے وجود میں کانٹے چبو دیے۔ واہ کیا کمال ہے کاریگری ہے، سنا ہے میک اپ کی تہیں تو کوئلے کو بھی ہیرا بنا دیتی ہیں۔ اب مجھے کیا پتا کہ ان مصنوعی رنگوں اور بھاری بھرکم زیورات کے پیچھے تمہاری اصل شکل کیسی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے جاننے کا شوق نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں صرف مجبوری کا سودا ہوتی ہیں، محبت کا انتخاب نہیں، اس لیے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہاری آرتی اتاروں گا۔ وفا کا دل جو کچھ دیر پہلے حیدر کی محبت کے خواب بن رہا تھا کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے، مگر حیدر کو اس کے آنسو سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی رات تھی، مگر اس کا آغاز ہی دوری اور نفرت کی خلیج سے ہوا تھا جسے پر کرنا شاید اب وفا کے بس کی بات نہیں تھی۔ حیدر کے واش روم جانے کے بعد کمرے میں چھائی خاموشی وفا کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ وہ جو ہزاروں ارمان دل میں سجائے اس دہلیز کو پار کر کے آئی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی پذیرائی یوں تذلیل اور حقارت سے کی جائے گی۔ اس کے کانوں میں حیدر کے وہ زہریلے الفاظ گونج رہے تھے کہ تم محض ایک مجبوری کا سودا ہو۔ ان الفاظ نے اس کی عزت نفس کو تار تار کر دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھاری زیورات اتارے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا جو آنسوؤں کی دھن میں دھندلا رہا تھا۔ اسے اپنے ہی عکس سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے رگڑ رگڑ کر اپنا وہ میک اپ صاف کرنا شروع کر دیا جس کا حیدر نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ اپنی اصل شکل، اپنی سادگی میں واپس آنا چاہتی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا واقعی وہ اتنی ناپسندیدہ ہے۔ جب وہ چہرہ دھو کر اور بھاری روسی لباس تبدیل کر کے ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس واش روم سے نکلی تو حیدر صوفے پر نیم دراز سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کی کڑواہٹ اور عجیب سی گھٹن تھی۔ وفا نے اس کی طرف دیکھے بنا ایک تکیہ اور چادر اٹھائی اور خاموشی سے قالین پر بچھانے لگی، کیونکہ جس بستر پر اسے جگہ دینے سے انکار کیا گیا تھا وہاں لیٹنا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ حیدر اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ میک اپ کے بغیر اس کا چہرہ دھلا دھلا اور صاف شفاف لگ رہا تھا۔ گیلی لٹیں اس کے گالوں پر چپکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان کہے شکوے اسے نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بھی مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ حیدر جو کچھ دیر پہلے تک نفرت اور بیزاری کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، اچانک اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش نے جنم لیا۔ مردانہ انا ایک طرف تھی، لیکن ایک ہی کمرے میں تنہائی اور ایک حلال رشتے کی موجودگی کا احساس۔ دوسری طرف وہ نظریں ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کمرے کی فضا میں رچی وفا کے وجود کی خوشبو اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ وفا قالین پر لیٹ کر آنکھیں موند چکی تھی یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ حیدر کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ وہ اٹھا اور بے اختیار اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ صرف اسے دیکھنا چاہتا ہے، مگر قربت کا نشہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اسی لمحے عقل اور دلیل کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے وفا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی، مگر حیدر کی آنکھوں میں اس وقت وہ سرد موری نہیں تھی، بلکہ ایک الاؤ تھا جو سب کچھ بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ اور پھر اس رات کے سناٹے میں حیدر شاہ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں سے پھر گیا۔ وہ جسے وہ مجبوری کہہ رہا تھا اسی کے حصار میں قید ہو گیا۔
اس نے وفا کو وہ حق دے دیا جس رشتے کا تقاضا تھا، مگر یہ قربت محبت کی نہیں بلکہ لمحاتی جذبات اور شکست خوردہ انا کی تھی۔ اگلی صبح جب کھڑکیوں سے سورج کی کرنیں چھن کر اندر آئیں تو وفا کی آنکھ کھلی تو اس کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ رات کے واقعات نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ حیدر کی نفرت محض ایک دکھاوا تھی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ وہ ایک نئی امید اور سرشاری کے ساتھ بستر سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ ادھر حیدر کی آنکھ کھلی تو اسے رات کے واقعے پر شدید پچھتاوا اور الجھن محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ اپنی کمزوری کے ہاتھوں شکست کھا گیا ہے۔ وہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ٹریول ایجنٹ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے نوید سنائی گئی کہ سر، آپ کی فلائٹ میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، سب انتظامات مکمل ہیں، آپ فوراً ایئرپورٹ پہنچیں۔ یہ کال حیدر کے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہ تھی۔ اس بھاگتے ہوئے لمحے میں اسے اپنی غلطی سدھارنے اور اس بندھن سے فرار کا بہترین راستہ نظر آیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر الماری سے اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات نکالے، بیگ میں چند کپڑے ٹھونسے اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی جہاں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وفا اندر اپنے سنہرے مستقبل کے خواب بن رہی تھی اور باہر حیدر اس کے حال کو ویران کرنے کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا ضرور، مگر باہر جانے کا جنون اور خود غرضی جیت گئی۔ وہ بنا کوئی خط چھوڑے، بنا کوئی الوداعی کلمہ کہے دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا، اور جب کچھ دیر بعد وفا تولیے سے گیلے بال خشک کرتی مسکراتی ہوئی باہر نکلی تو سامنے خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ الماری کے کھلے دروازے اور بکھرا ہوا سامان دیکھ کر اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ اسے لگا شاید وہ کہیں آس پاس ہوں گے، مگر جب منٹ گھنٹوں میں بدلے اور حیدر کو کوئی سراغ نہ ملا تو اس کے اندر ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کا مجرم اسے بیچ منجدھار میں چھوڑ کر 7 سمندر پار جا چکا ہے اور اب اس کے حصے میں صرف انتظار اور آزمائش رہ گئی ہے۔ حیدر کے اچانک اور پراسرار فرار نے حویلی کی فضاؤں میں ایک ایسا سناٹا گھول دیا تھا جس نے وفا کے وجود کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ خالی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اس کے آنکھیں دروازے کی چوکھٹ پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے اس کا مجازی خدا اسے بنا خدا حافظ کہے جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب حقیقت کا ادراک ہوا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نیچے آئی تو حویلی کے لاؤنج میں معمول کی چہل پہل تھی۔ بیگم جہاں اطمینان سے ناشتہ کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وفا نے لرزتے ہونٹوں سے حیدر کے بارے میں پوچھا تو بیگم جہاں نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے بڑے ہی اسپاٹ اور سرد لہجے میں وہ انکشاف کیا جس نے وفا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ارے تمہیں حیدر نے نہیں بتایا؟ وہ تو اپنی فلائٹ پکڑنے ایئرپورٹ جا چکا ہے، اس کا مستقبل باہر ہے، یہاں وہ تم جیسی دیہاتی لڑکی کے ساتھ اپنا وقت کیوں برباد کرتا؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کر لے گا، سو اس نے کر لیا۔ اب تم اس حویلی میں رہو، کھاؤ پیو، مگر حیدر کی واپسی کی امید مت رکھنا۔ ساس کے الفاظ وفا کے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ ماں بیٹی کی ملی بھگت تھی، اس کا استعمال کیا گیا ایک زندہ لاش کی طرح۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی جہاں کی ہر چیز حیدر کی یاد دلا رہی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ حیدر کے جانے کے بعد بیگم جہارا کا رویہ کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدل گیا۔ وہ جو پہلے محبت کا ڈرامہ کرتی تھی اب ایک ظالم اور سخت گیر ساس کے روپ میں سامنے آ گئی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کے ملازمین کو ہٹا کر گھر کی تمام ذمہ داریاں وفا کے ناتواں کاندھوں پر ڈال دیں۔ اب وفا اس حویلی کی بہو نہیں بلکہ ایک بغیر تنخواہ کی ملازمہ تھی جو صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور رات گئے تک ساس کے تانے سنتی۔ تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا، تم جیسی منحوس لڑکیوں کی وجہ سے بیٹے گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ بیگم جہارا کے یہ جملے اس کی روح کو چھلنی کر دیتے، مگر وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ دوسری جانب 7 سمندر پار حیدر شاہ نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا پاکستان والا نمبر بند کر دیا تھا تاکہ نہ تو کوئی اس سے رابطہ کر سکے اور نہ ہی اسے اس کی غلطی کی یاد آئے جو وہ کر آیا تھا۔
وہ اپنی ماں سے رابطے میں رہتا تھا مگر کبھی بھول کر بھی وفا کا نام نہیں لیتا تھا، نہ ہی بیگم جہاں آرا سے کچھ بتاتی۔ ماں بیٹے کے درمیان جیسے ایک خاموش معاہدہ تھا کہ وفا کا ذکر نہیں کرنا۔ حیدر اپنے کام میں خود کو غرق کر کے اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کبھی کبھی تنہائی میں اسے اس رات کی یاد ستاتی۔ وہ معصوم چہرہ اور وہ خاموش آنسو سے بے چین کرتے، مگر وہ جھٹک دیتا۔ ادھر حویلی میں وفا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مسلسل کام اور ذہنی دباؤ سے وہ نڈھال ہو گئی تھی، مگر پھر کچھ دنوں سے اسے اپنی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ چکر آنا اور متلی کی کیفیت نے اسے چوکنا کر دیا۔ وہ گاؤں کی سادہ لڑکی ضرور تھی مگر اتنی نادان نہیں تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ امید سے ہے اور حیدر کی نشانی اس کے وجود میں پرورش پا رہی ہے، تو اس کے اندر جینے کی ایک نئی کرن جاگی۔ اسے لگا شاید یہ بچہ حیدر کو واپس لے آئے، شاید یہ خبر سب کچھ ٹھیک کر دے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیگم جہاں آرا کے پاس گئی اور شرماتے ہوئے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ امید تھی کہ دادی بننے کی خبر سن کر شاید اس کا دل پسیج جائے، مگر بیگم جہاں آرا کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ خوشی کے بجائے ان کی آنکھوں میں خوف اور سازش کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حیدر کو پتہ چل گیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جائے گا، یا پھر اس بچے کو اپنا لے گا، اور یوں وفا ہمیشہ کے لیے اس گھر اور حیدر کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، اور یہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے تاثرات چھپائے اور مصنوعی شفقت سے بولی، دیکھو وفا، ابھی یہ بات کسی کو مت بتانا، نظر لگ جاتی ہے، اور حیدر کو تو بالکل مت بتانا، وہ بھی اپنے کریئر میں مصروف ہے، میں خود اسے مناسب وقت پر بتاؤں گی۔ وفا نے ساس کی بات کو حکم مان کر سر جھکا دیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی ساس اس کی کوکھ میں پلنے والی امید کو بھی اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اسی شام حیدر کا فون آیا۔ اس نے رسم دنیا نبھانے کے لیے سرسری سا پوچھا، سب خیریت ہے وہاں؟ تو بیگم جہاں آرا نے وفا کی طرف دیکھتے ہوئے جو صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، فون پر جھوٹ کا ایک ایسا پلندہ بولا جس نے حیدر کو مزید متنفر کر دیا۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی بھی خوش ہے، کھاتی ہے پیتی ہے اور اپنے مائکے والوں سے فون پر لگی رہتی ہے۔ اسے تو تمہاری یاد بھی نہیں آتی، تم فکر مت کرو، وہ یہاں عیش کر رہی ہے۔ ماں کی یہ باتیں سن کر حیدر کے دل میں جو رہی سہی ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وفا اتنی ہی بے حس ہے تو اسے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں ایک طرف حیدر وفا سے بدگمان ہوتا چلا گیا اور دوسری طرف وفا اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی خاطر ہر ظلم سہتی رہی۔ اسے امید تھی کہ ایک دن سچ سامنے آئے گا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ آنے والے دن اس کے لیے مزید کڑی آزمائش لے کر آ رہے ہیں۔ وقت اپنی تیز رفتار لہروں کے ساتھ بہتا رہا اور موسموں نے کئی کروٹیں بدلیں۔ حویلی کی اونچی اور سنگلاخ دیواروں کے پیچھے وفا پر کیا بیت رہی تھی، اور وہ کن جان لیوا اذیتوں اور کرب کے سمندر سے گزر رہی تھی، اس کی خبر حیدر شاہ کو 7 سمندر پار اپنی پرتعیش اور مصروف زندگی میں قطن نہیں تھی، کیونکہ وہ تو شعوری طور پر اپنی یادداشت کے اس حصے کو مقفل کر چکا تھا جہاں اس کی زبردستی کی شادی اور وہ معصوم اور سہما ہوا چہرہ قید تھا۔ مگر قدرت کا اپنا ایک خاموش نظام ہے جو مکافات عمل کے دائرے کو مکمل کرنے کے لیے حالات کے تانے بانے بن رہی تھی۔ 9 ماہ کا طویل اور صبر آزما عرصہ بیت چکا تھا، اور آج وہی دن تھا جب حیدر شاہ ایک اہم کاروباری معاہدے اور کچھ خاندانی جائیداد کے معاملات نمٹانے کے لیے واپس پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر وہی روایتی شاہانہ تکبر اور آنکھوں میں سرد مہری تھی جس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی۔ ڈرائیور نے بڑے ادب سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں پر رواں دواں تھی کہ اچانک موسم نے ایک بھیانک انگڑائی لی اور آسمان پر کالی سیاہ گھٹاؤں کا راج ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش اور آندھی شروع ہو گئی جس نے پورے شہر کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور حیدر کی گاڑی بھی ٹریفک کے ایک نہ ختم ہونے والے اور شور مچاتے ازدحام میں بری طرح سے پھنس گئی۔ گاڑی کے شیشوں پر گرتی موسلا دھار بارش کی بوندیں
اور باہر گاڑیوں کے ہارن کا شور حیدر کی طبیعت میں مزید الجھن اور بیزاری پیدا کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر جمع لوگوں کے ہجوم پر پڑی، جو بارش میں بھیگتے ہوئے کسی چیز کو گھیرے ہوئے تھے۔ حیدر نے بے اختیار شیشہ نیچے کیا تو اسے کسی عورت کے کراہنے کی دردناک آواز سنائی دی، جو بارش کے شور کو چیرتی اس کے کانوں تک پہنچی۔ یہ آواز کسی انجانی سی کسک کی طرح اس کے دل میں اتر گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ یہ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں، یہ لمحہ، یہ درد کی شدت اس نے پہلے بھی کہیں محسوس کی ہے۔ اس وہم نے حیدر جیسا پتھر دل اور لاپرواہ انسان کو بھی چونکا دیا۔ اس نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ پتہ کرے کیا معاشرہ ہے۔ ڈرائیور بارش میں بھیگتا ہوا فوراً واپس آ کر ہانپتے ہوئے بولا، صاحب جی غضب ہو گیا۔ وہاں ایک حاملہ عورت درد سے تڑپ رہی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے اور کوئی بھی گاڑی والا رکنے کو تیار نہیں، لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حیدر کے اندر چھپی انسانیت یا شاید قدرت کا کوئی غیبی اور طاقتور اشارہ اسے گاڑی سے باہر کھینچ لایا۔ وہ اپنی قیمتی اور برانڈڈ سوٹ اور جوتوں کی پرواہ کیے بغیر ہی کیچڑ اور پانی میں چلتا ہوا ہجوم کو چیر کر آگے بڑھا تو منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ زمین پر کیچڑ میں لت پت ایک وجود پڑا تھا جس نے اپنے آپ کو ایک میلی کچیلی چادر میں بری طرح چھپا رکھا تھا۔ بارش کا پانی اس کے وجود کو بھگو رہا تھا اور وہ درد کی شدت سے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالوں کی لٹوں، کیچڑ اور درد کی شدت سے اس قدر بگڑ چکا تھا کہ پہچاننا محال تھا۔ لیکن جب حیدر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کے لیے اس کے بازو کو تھاما تو ایک عجیب سا کرنٹ اس کی پوروں میں دوڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس عورت نے اپنی نیم و آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ بارش کے پانی سے دھلی ان آنکھوں میں ایک ایسی جانی پہچانی چمک اور شکوہ تھا جس نے حیدر کے قدموں کو منجمد کر دیا۔ اسے لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتا ہے، جیسے یہ لمس کسی غیر کا نہیں۔ اس کے لاشعور نے چیخ کر کہا یہ وفا ہے، مگر اس کے شعور نے فوراً جھٹک دیا کہ نہیں، وفا تو حویلی کی محفوظ حصار میں ہے، وہ یہاں سڑک پر لاوارثوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس تضاد اور کشمکش کے باوجود وہ اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ وفا درد کی شدت سے نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی اور حیدر کو پہچاننے سے قاصر تھی، مگر اس کے لبوں سے نکلنے والی ہر آہ حیدر کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ راستے بھر وہ انجان عورت درد سے کراہتی رہی اور حیدر بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ ایک عجیب سی بے چینی، ایک نامعلوم سا خوف اور ایک گھبراہٹ اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس عورت کی تکلیف اس کی اپنی تکلیف ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ڈرائیور سے کہے کہ گاڑی اور تیز چلائے۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز اور نرسز نے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگے۔ حیدر باہر راہداری میں ٹہلنے لگا۔ اس کے کپڑے کیچڑ اور سنجان عورت کے خون سے آلودہ ہو چکے تھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بس اس کی زندگی کی دعا کر رہا تھا، حالانکہ وہ اسے جانتا تک نہیں تھا۔ اس کا دل عجیب سی دھڑکنوں کا شکار تھا، جیسے کوئی بہت اپنا اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس نے حیدر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو صاحب، اللہ نے آپ کو جڑواں بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور زچہ کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے۔ نرس نے اسے شوہر سمجھتے ہوئے خوشخبری سنائی تو حیدر ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تردید کرنا چاہتا تھا کہ اس کا شوہر نہیں ہے، مگر پھر اس کے لب سل گئے۔ ایک عجیب سی طاقت سے ان بچوں کی طرف کھینچ رہے تھے۔ نرس نے اسے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا اور ان دونوں ننھے منھے روئی کے گالوں جیسے وجودوں کو دیکھا جو ابھی ابھی دنیا میں آئے تھے۔ جیسے ہی حیدر کی نظر ان معصوم چہروں پر پڑی، اس کے دل میں ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے اس کے وجود کی بنیادیں ہلا دیں۔ وہ جسے خون کی کشش کہتے ہیں، اس نے حیدر کو جکڑ لیا۔ ان بچوں کی بند آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی مٹھیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ بچے اس کے اپنے ہیں، جیسے ان کا اور اس کا کوئی جنموں کا ناتا ہے۔ خاص طور پر بچی کی آنکھوں کی ساخت تو بالکل ویسی تھی جیسے اس نے اس بارش والی عورت کی آنکھوں میں دیکھی تھی اور جو اسے بار بار وفا کی یاد دلا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نرس سے ایک بچے کو اپنی گود میں لیا تو ایک انوکھا سا سکون اس کے رگوں پہ میں اتر گیا، اور یہ احساس تھا
جسے دنیا کی کسی دولت اور کامیابی نے نہیں دیا تھا۔ اس کے اپنے خون کی خوشبو تھی جو اسے پہچان رہی تھی، مگر وہ خود انجان بنا کھڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک ان بچوں کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی جیب سے بٹوا نکال کر اسپتال کے سارے اخراجات ایڈوانس جمع کروا دیے۔ اس کے دل میں ایک شدید خواہش جاگی کہ وہ اس عورت کو ہوش میں آنے پر دیکھے، پوچھے کہ وہ کون ہے، مگر پھر اس کا ماضی، اس کا غرور اور اس کی باہر کی دنیا آڑے آ گئی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو بلا کر سختی سے ہدایت کی کہ تم یہیں رکو گے، اس عورت کی ہر ضرورت کا خیال رکھو گے، اسے بہترین پرائیویٹ روم میں شفٹ کرواؤ، اور خبردار جو اسے یا اسپتال کے عملے کو میرا نام بتایا، انہیں بس یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کسی خدا کے بندے نے مدد کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ عورت مجھ پر احسان مند ہو۔ یہ کہہ کر حیدر نے آخری بار شیشے کے پیچھے سے ان بچوں کو اور اس وارڈ کے بند دروازے کو دیکھا جہاں وفا موجود تھی، اور ایک بھاری پتھر دل پر رکھ کر ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آج اپنے ہی خون، اپنی ہی اولاد اور اپنی ہی بیوی کی جان بچا کر آیا ہے، اور جن بچوں کو وہ یتیم اور بے سہارا سمجھ کر ترس کھا رہا تھا وہ در حقیقت اسی کے نام لیوا ہے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر حیدر کے اندر ایک طوفان برپا تھا، ایک عجیب سی تشنگی تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھا کیونکہ گاڑی وہ ڈرائیور کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ اس نے اپنا فون آن کر کے گھر کا نمبر ملایا تاکہ اپنی آمد کی اطلاع دے سکے اور شاید اپنی ماں کی آواز سن کر اس انجانی سی بے چینی سے نجات پا سکے۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی اور حیدر کا دل انجانے خدشات کے تحت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ فون کال اس کی زندگی میں ایک ایسا بھونچال لانے والی ہے جو اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لے گا اور اسے اپنی اس نیکی کی اصل حقیقت سے روح شناس کروائے گا جو اس نے ابھی ابھی انجانے میں کی ہے۔ رنگ ٹون کے ختم ہوتے ہی دوسری جانب سے ریسیور اٹھایا گیا تو حیدر کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی بیگم جہاں آرا کی ہذیانی اور بوکھلاہٹ میں ڈوبی ہوئی آواز نے ان کی سماعتوں پر حملہ کیا۔ پس منظر میں عورتوں کے بین کرنے اور نوحہ کنا ہونے کا شور صاف سنائی دے رہا تھا جس نے حیدر کے دل میں پلنے والے انجانے خدشات کو یقین میں بدل دیا۔ حیدر تم کہاں ہو؟ میرے بچے گھر آ جاؤ، غصب ہو گیا، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ وہ منحوس لڑکی تمہاری غیر موجودگی میں اپنی سیاہ کاریوں سمیت گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ ماں کے ان الفاظ نے حیدر کے دماغ کے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے حیدر نے بے اختیار سیدھے ہوتے انتہائی تشویش اور گرجدار لہجے میں پوچھا، کون فرار ہو گیا اور یہ گھر میں کیا کوہرام مچا ہے؟ پہیلیاں مت بجوائیں، صاف بات کریں۔ تو بیگم جہاں آرا نے روتے ہوئے اپنی مکارانہ فطرت کے مطابق وہ انکشاف کیا جس نے حیدر کے پیروں کے تلے سے زمین ہی کھینچ لی اور اس کے حواس مختل کر دیے۔ ارے وہی کل موہی وفا، وہ صبح سے غائب ہے اور وہ اکیلی نہیں تھی، وہ تو پچھلے 9 ماہ سے امید سے تھی، جانے کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی تھی۔ آج جب اس کے گناہ کے ظاہر ہونے کا وقت آیا تو وہ رسوائی کے ڈر سے بھاگ گئی۔ ماں کے منہ سے امید سے تھی اور 9 ماہ کے الفاظ سنتے حیدر کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وقت کا پہیہ الٹا گھوما اور اس کی آنکھوں کے سامنے بارش اور کیچڑ میں لت پت وہ عورت آ گئی جسے وہ ابھی اپنی ہاتھوں سے اسپتال پہنچا کر آیا تھا، اور وہ درد بھری کر رہا ہے، وہ جانی پہچانی آنکھیں جن میں صدیوں کا شکوہ تھا، وہ نومولود جڑواں بچے اور وہ شدید خون کی کشش جو اسے ان بچوں کی طرف مقناطیس کی طرح سے کھینچ رہی تھی۔ کڑیاں ملتے ہی حقیقت کا جو پہاڑ اس پر ٹوٹا، اس نے اس کا سانس روک دیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ سڑک پر تڑپنے والی لاوارث عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی وفا تھی۔ وہ جسے گناہ سمجھ کر اس کی ماں کوس رہی تھی، اس کا اپنا جائز خون تھا جسے وہ انجانے میں یتیمی کا لقب دے کر اور چند پیسوں کی خیرات دے کر تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا، جسے اپنی بصارت دھندلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جسے نیکی سمجھ کر آیا تھا وہ در حقیقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا جرم بن چکا تھا۔ گاڑی تیز چلا، وہ ٹیکسی ڈرائیور پر چیخا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر اسپتال پہنچ جائے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اسے پہلے گھر جا کر اس سازش کا پردہ چاک کرنا ہوگا جس نے اسے اپنی ہی اولاد سے بیگانہ کر دیا۔ جب وہ گھر پہنچا اور آندھی اور طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر
اس کا خون کھول اٹھا۔ بیگم جہارا اسے دیکھ کر سہم گئی، کیونکہ حیدر کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے وہ آگ تھی جو سب کچھ جلا دینے پر آمادہ تھی۔ ماں کی ساری صفائیاں اور مکارانہ محبت دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور ماں کے سامنے کھڑے ہو کر چیخا، آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ وہ ماں بننے والی ہے؟ آپ جانتی تھی کہ وہ بچے میرے؟ آپ نے میری نسل کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ حیدر کی دھاڑ سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ بیگم جہارا اپنی دفاع میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسے بیرون ملک سیٹل دیکھنا چاہتی تھی اور وہ لڑکی اس کے قابل نہیں تھی، مگر حیدر اب سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے اپنی کوتاہی اور ماں کی سازش کا زہر اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بنا کوئی مزید بات کیے، بنا آرام کیے، الٹے قدموں واپس بھاگا اور گراج سے اپنی گاڑی نکال کر دیوانہ وار اسپتال کی طرف دوڑا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی برسات جاری تھی۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ انگلی کی پوروں سے خون چھلکنے کو تھا۔ راستے بھر وہ دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ بس وہ وہی ہوں، اسے جانے مت دینا، میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا، میں اپنی تلافی کر لوں گا، میں ان بچوں کو سینے سے لگا لوں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ وہ تنہا نہیں۔ مگر جب وہ اسپتال پہنچا اور ہانپتا ہوا راہداریوں میں بھاگتا اس پرائیویٹ روم کے دروازے تک پہنچا جہاں وہ وفا کو چھوڑ کر گیا تھا، تو وہاں کھڑے اپنے ڈرائیور کی جھکی ہوئی گردن اور ویران چہرے نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر اس کی رہی سہی امیدوں کا خون کرنے کے لیے کافی تھا۔ بیڈ خالی تھا، سفید چادریں بکھری ہوئی تھی اور وفا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیور کے گریبان کی طرف لپکا، کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا تھا اس کا خیال رکھنا۔ ڈرائیور نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا، صاحب جی۔ وہ ہوش میں آتے ہی بچوں کو سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ جب نرس نے بتایا کہ ایک نیک آدمی سارا بل ادا کر گیا ہے اور پرائیویٹ روم بک کروایا ہے تو وہ چونک گئی۔ اس نے پوچھا وہ کون تھا؟ نرس نے حلیہ بتایا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ آپ تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ صاحب، اس نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جس شخص نے مجھے اور میرے بچوں کو لاوارث چھوڑا تھا، میں اس کی خیرات پر نہیں پلوں گی۔ حیدر شاہ کا سایہ بھی میرے بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے بہت روکا، منتیں کی، مگر وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح چیخ رہی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل گئی صاحب۔ حیدر کے ہاتھوں کی گرفت ڈرائیور کے گریبان سے ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ موقع ریت کی طرح پھسل چکا تھا جو قدرت نے اسے تلافی کے لیے دیا تھا۔ وہ جس تاوان وفا کو ادا کرنے آیا تھا، وفا اسے ٹھکرا کر جا چکی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی دعاؤں کی بو اور خالی بستروں کی ویرانی حیدر کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے، میلوں پھیلی تنہائی اور ان چند لمحوں کی یاد کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ جب اس نے اپنے بچوں کو گود میں لیا تھا، اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا اور پہلی بار حیدر شاہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسپتال کے اس ویران کمرے سے نکلنے کے بعد حیدر شاہ کی زندگی کا محور بدل چکا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی انا کے گھمنڈ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، اب دیوانوں کی طرح شہر کی خاک چھان رہا تھا۔ اس نے اپنی حویلی، اپنا کاروبار اور اپنی تمام تر مصروفیات کو پس پشت ڈال دیا، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا کہ کسی طرح وفا کو ڈھونڈ نکالے اور اس کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ اس نے شہر کے ہر چھوٹے بڑے اسپتال، کلینک اور ہر وہ جگہ جہاں کسی کے پناہ لینے کا گمان ہو سکتا تھا چھان ماری۔ پولیس اسٹیشنز میں رپورٹ درج کروائی، پرائیویٹ سراغ رساں پیچھے لگا دیے، مگر وفا کو تو جیسے زمین کھا گئی تھی، آسمان نکل گیا تھا۔ حویلی میں اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، اسے سمجھاتی رہی کہ وہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کے لیے خود کو ہلکام نہ کرے، مگر حیدر نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں خاموش کروا دیا کہ اس لڑکی کی بد دعا ہے جس نے میرا سکون چھین لیا، اور اب میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے واپس نہیں لے آتا۔ دوسری طرف وفا دنیا کی نظروں سے اوجھل اپنی ایک پرانی اور مخلص سہیلی کے گھر پناہ لیے ہوئے تھی، جو شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ وفا نے اپنے زیورات بیچ کر اپنی سہیلی کی مدد سے
اور وہیں اپنے جڑواں بچوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی کہ کہیں حیدر شاہ اس تک پہنچ نہ جائے اور اسے اس کی جینے کی واحد وجہ یعنی کہ اس کے بچے نہ چھین لے۔ وہ بچوں کو سینے سے لگا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی اور حیدر کے دیے گئے زخموں کو یاد کر کے اپنے دل کو پتھر کرتی رہتی۔ ادھر جب حیدر کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ اس نے اخبارات اور سوشل میڈیا پر اشتہارات چلوا دیے کہ جو کوئی بھی حیدر شاہ کی بیوی اور بچوں کی خبر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور اسی آگ کی تپش وفا کی سہیلی کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ وفا کی سہیلی کا شوہر جو ایک لالچی اور موقع پرست انسان تھا، جب اس نے انعام کی بھاری رقم کا سنا تو اس کی نیت ڈول گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ وفا تو ویسے بھی ان پر بوجھ بنی ہوئی ہے کیونکہ اسے اس کے امیر شوہر کے حوالے کر کے اپنی قسمت بدل لی جائے۔ اسی لالچ کے زیر اثر اس نے وفا اور اپنی بیوی سے چھپ کر حیدر شاہ کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیا اور اسے وفا کا بتا دیا۔ حیدر کے لیے یہ خبر کسی زندگی کی نوید سے کم نہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی دوڑاتا ہوا اس تنگ و تاریک گلی میں پہنچا جہاں وفا چھپی ہوئی تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی اور وفا نے دروازہ کھولا تو سامنے حیدر کو کھڑا دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور وہ فوراً پیچھے ہٹی جیسے کسی سانپ کو دیکھ لیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے بچوں کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا اور خوفزدہ آواز میں چیخ گئی، خبردار، میرے بچوں کے قریب مت آنا، میں جانتی ہوں تم یہی کرو گے، تم میری مامتا چھیننے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں جان دے دوں گی۔ وفا کا یہ روپ دیکھ کر حیدر کی تو رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ جو اسے منانے اور ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا، اس کے خوف اور نفرت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حیدر نے وہیں دہلیز پر سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا۔ میں چھیننے نہیں آیا وفا، میں تو بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میں ان بچوں کا باپ نہیں بننا چاہتا۔ اگر تم میری شریک حیات نہیں بنو گی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو۔ حیدر شاہ کا یوں سرعام پیروں میں گرنا قیامت کا اس منظر تھا، مگر وفا کا دل بسیجنے کے بجائے مزید سخت ہو گیا۔ اس کے اندر کا زخم ابھی تازہ تھا۔ اسے نفرت سے حیدر کو دیکھا اور کہا، تمہارے آنسو میری تذلیل کا مداوع نہیں کر سکتے حیدر شاہ۔ تم نے مجھے اس وقت ٹھکرایا تھا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اب جب میں نے جینا سیکھ لیا تو تم واپس آ گئے۔ یہ بچے صرف میرے ہیں، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم تو اس رات ہی اپنا حق کھو چکے تھے جب تم مجھے سوتا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر وفا نے دروازہ بند کر لیا تھا حیدر کے منہ پر زور سے۔ حیدر بند دروازے کے باہر کھڑا رہ گیا، مگر وہ وہاں سے ہلا نہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی تپسیا وفا کا دل پگھلا دے گی۔ اس نے وہیں گلی میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ ہر روز صبح سویرے وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی پھول لے کر تو کبھی بچوں کے لیے کھلونے لے کر۔ وفا کھڑکی سے اسے دیکھتی مگر نظر انداز کر دیتی۔ لوگ باتیں بناتے، محلے والے مذاق اڑاتے، مگر حیدر شاہ اپنی انا کا جنازہ نکال چکا تھا۔ ایک دن شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ آسمان سے پانی نہیں بلکہ قہر بسر رہا تھا، مگر حیدر اسی جگہ اس بند دروازے کے باہر مجسمہ بنا کھڑا رہا۔ پانی اس کے سر سے گزر کر پیروں تک بہہ رہا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا، مگر اس کی نظریں وفا کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ وفا نے جب پردہ ہٹا کر دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، ضرور کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے۔ مگر پھر ماضی کی تلخیاں آڑے آ گئیں۔ حیدر کی حالت دیکھ کر پتھر بھی پگھل جاتے، مگر وفا کا مان ٹوٹا تھا، اور ٹوٹا ہوا مان اتنی آسانی سے نہیں جڑتا۔ حیدر نے بھی تہیہ کر لیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وفا اور بچوں کے بغیر اس کی زندگی تو بے معنی ایک شور کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب اور وفا کی دہلیز کا فقیر بنتا جا رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ قدرت اس کے صبر کا امتحان ایک اور بڑے حادثے کے ساتھ لینے والی ہے، جو فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر گلی میں پھیلا ہوا کیچڑ
اور فضا میں رچی ہوئی نمی اس طوفان کی گواہی دے رہی تھی جو کچھ دیر پہلے یہاں سے گزرا، اور بالکل ایسے ایک طوفان وفا کے دل میں بھی برپا تھا جو اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی اوٹ سے مسلسل گلی میں کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کے قیمتی کپڑے کیچڑ میں لت پت تھے اور چہرے پر کئی دنوں کی بڑھی ہوئی شیف اس کی زبوحالی کا وہ پتہ دے رہی تھی۔ حیدر شاہ کی یہ حالت دیکھ کر وفا کے دل میں ایک ٹیس تو اٹھی، مگر ماضی کے زخموں نے فوراً اسے ہمدردی کا گلا گھونٹ دیا۔ آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی گھر سے باہر نکلی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی حیدر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ حیدر نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو اس کی بے نور آنکھوں میں زندگی کی ایک چمک لوٹ آئی۔ کچھ کہنے والا تھا کہ وفا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور انتہائی تلخ لہجے میں بولی، تم آخر چاہتے کیا ہو حیدر شاہ؟ کیوں تماشا بنا رکھا ہے تم نے گلی میں؟ کیا ابھی بھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ کیا ابھی مجھے مزید ذلیل کرنا باقی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میرے اور میرے بچوں کی زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم میرے لیے مر چکے ہو۔ وفا کے الفاظ تیروں کی طرح حیدر کے وجود میں پیوست ہو رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ جواب دیا، میں جانتا ہوں، میں مجرم ہوں وفا، مگر مجرم کو بھی صفائی کا ایک موقع تو دیا جاتا ہے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی یا پھر میری جان نہیں نکل جاتی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حیدر کی سٹائی اور ضد نے وفا کے غصے کو مزید ہوا دے دی۔ اسے لگا یہ شخص ابھی بھی اپنی انا کے خول میں بند ہے اور اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتے تو میں ہی کہیں چلی جاتی ہوں جہاں تمہارا سایہ بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر وفا نے نفرت سے اسے دھکا دیا اور سڑک پار کرنے کے لیے مڑی۔ حیدر جو کمزوری اور تھکن سے نڈھال تھا اس دھکے کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑا کر سڑک کے عین وسط میں جا گرا۔ اسی لمحے مخالف سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی نے ہارن بجا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زوردار دھماکے کی آواز گونجی، پھر ٹائروں کے رگڑنے کی، چنگھاڑنے کی، گلی کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ وفا جو سڑک کے دوسرے کنارے پہنچ چکی تھی اس آواز پر دل تھام کر مڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ حیدر شاہ سڑک پر خون میں لت پت پڑا تھا اور گاڑی کا ڈرائیور ہجوم اکٹھا ہوتے ہی دیکھ فرار ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وفا کے اندر کی ساری نفرت، ساری انا اور سارا غصہ اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ بہہ گیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس شخص کے بغیر رہنے کا دعویٰ تو کر سکتی تھی، مگر اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی اس کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حیدر کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے سر سے بہتا خون وفا کے کپڑوں کو رنگین کر رہا تھا۔ حیدر آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گی، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ لوگوں کی مدد سے اس نے فوراً ایمبولینس میں ڈالا گیا اور اسے اسپتال کی طرف روانہ ہوئی جہاں کچھ عرصہ پہلے حیدر اسے لے کر گیا تھا۔ راستے پر وفا اس کا ہاتھ تھامے دعائیں مانگتی رہی۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ خود موت اور حیات کی کشمکش میں تھی اور حیدر اس کا مسیحا بنا تھا۔ آج قدرت میں باسی پلٹتی، آج مسیحا خود محتاج تھا اور جس نے ٹھکرایا وہی اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اسپتال پہنچتی اسے فوراً آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا کیونکہ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی چل رہی تھی اور بینچ پر بیٹھی وفا کی نظریں اس بتی پر جمی ہوئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ حیدر سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کی نفرت تو محض ایک ڈھال تھی جو اس نے خود کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بنا رکھی تھی، مگر آج وہ ڈھال چکنا چور ہو چکی تھی۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور اعصاب شکن سرجری کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ مگر اطمینان تھا۔ اس نے وفا کو بتایا کہ خطرہ ٹل چکا ہے، مریض کی جان بچ گئی ہے، مگر انہیں ہوش میں آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ سنتے ہی وفا سجدہ شکر میں گر گئی۔ اگلی صبح جب حیدر نے اپنی بھاری پلکیں کھولیں تو اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس نے دھندلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ وفا اس کے بیڈ کے کنارے سر رکھے سو رہی تھی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے حیدر کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔
حیدر نے بے یقینی سے اپنی انگلیوں کو حرکت دی تو وفا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ مرجھایا ہوا، مگر حیدر کو ہوش میں دیکھ کر اس کے چہرے پر زندگی کی لہریں دوڑ گئیں۔ حیدر نے کمزور آواز میں سے پکارا وفا، تو وفا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی، مجھے معاف کر دو وفا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں بھٹک گیا تھا۔ حیدر نے مشکل سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ وفا نے آنسو پہنچتے اس کے لبوں پر انگلی رکھتی اور بھررائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں حیدر، اب کوئی معاصی کی بات نہیں ہوگی، تم نے اپنی سزا کاٹ لی۔ کل جب تمہیں خون میں لت پت دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بچوں کو باپ کے سائے سے محروم نہیں کر سکتی، نہ ہی خود کو تم سے دور رکھ سکتی ہوں۔ تم ہی میرا مان ہو اور تم ہی میری پہچان۔ حیدر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ یہ ندامت کے نہیں بلکہ تشکر کے آنسو تھے۔ کچھ دنوں بعد جب حیدر اسپتال سے ڈسچارج ہوا تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ وفا اور اس کے دونوں بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ حویلی میں واپس آیا تو بیگم چہارہ سر جھکائے گیٹ پر کھڑی تھی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور بیٹے کی اس حالت نے ان کا سارا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ انہیں اور حیدر دونوں کو آج یہ سمجھ آ گیا تھا کہ خاندان کا مان کاغذ کی ڈگریوں سے نہیں بلکہ وفا اور کردار سے قائم رہتا ہے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگایا اور پھر وفا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں عزت اور احترام سے حویلی کے اندر لے گیا۔ اب حویلی کی در و دیوار پر ویرانی نہیں بلکہ بچوں کی کلکاریاں گونج رہی تھیں۔ حیدر شاہ جو کبھی رسم و روایات اور انا کا قیدی تھا، اب محبت کا اسیر بن چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اصل خاندانی وقار تکبر میں نہیں بلکہ اپنے کو جوڑ کر رکھنے اور اپنی غلطی تسلیم کر لینے میں ہے۔ وفا نے اسے صرف معافی نہیں کیا بلکہ اپنی محبت سے اسے ایک نیا انسان بنا دیا تھا۔ یہ کہانی جو نفرت اور مجبوری سے شروع ہوئی تھی اب ایک ایسے لازوال بندھن میں بن چکی تھی جسے موت کے سوا کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔ اور یوں تاوان وفا ادا ہو گیا اور زندگی اپنی تمام تر خوبصورت رنگوں کے ساتھ مسکرا اٹھی۔